ہیں داتا حضور خواجہ معین الدین اجمیری، بابا فرید، اعلیٰ حضرت، غرض تمام اولیاء کرام ہی الحمدللہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب آیت کا مطلب کچھ گویا یوں بنے گا، اے انسانوں ہمارے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلو، صحابہ کے راستے پر چلو، عاشقان رسول علماء کے راستے پر چلو، اولیاء کے راستے پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی لوگ حق پر ہیں، یہی صراط مستقیم پر ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں۔ لہٰذا جب ہم ان کی پاکیزہ سیرتوں سے روشنی حاصل کر کے، ان کے فرامین پڑھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل کر کے ان پاکیزہ ہستیوں کے راستے پر چلیں گے تو ان کے صدقے میں ہم بھی سیدھے راستے کے مسافر بن جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے نقشے سیرت پر چلتے 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 جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ ربیع الآخر کا مہینہ جاری ہے۔ پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، سرکار غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی 11ویں شریف خوب دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، اور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، نیک اعمال بجا لانے والے، اللہ اور اس کے محبوب کی کمال فرما برداری کرنے والے۔ لہٰذا ابھی ہم نے جو آیت کریمہ سنی، اس آیت میں دیے گئے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے آج ہم سرکار غوث اعظم کی سیرت پاک کے چند گوشے اور آپ کی چند نصیحتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اظہار محبت کرنے، آپ کی سیرت پاک سے روشنی حاصل کرنے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث، میں نکما تو کسی کام کے قابل ہی نہ تھا، مجھ سے بیکار کو تم نے ہی نبھایا یا غوث۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ مشہور و معروف ہستی ہیں، اور الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو اپنی اولاد کو گھٹی میں غوث پاک کی محبت پلاتے ہیں۔ غوث پاک کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، اور غوث الثقلین جنوں کے انسانوں کے غوث مددگار، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ غوث پاک کی عمر مبارک 91 سال آپ دنیا میں تشریف فرما رہے تھے، 561 ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، پیر دستگیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، سلطان الاولیاء۔ جس طرح آپ ولایت میں مرتبہ رکھتے ہیں، اسی طرح علم میں بھی آپ بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، باقاعدہ فتوے لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ حضور غوث پاک کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں حضور غوث پاک نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر ہر حال میں، یعنی دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، مصروفیت ہو، فراغت ہو، اور جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک عقل سلامت ہے، اس وقت تک ہر مسلمان پر
3 باتیں لازم ہیں. امر یمتثلہ، شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرتا رہے. نہی یجتنبہ، شریعت کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا رہے. قدر یرضی بہ، تقدیر کہ اس پر راضی رہے. حضور غوث پاک مزید فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ادنا حالت یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان 3 باتوں میں سے کسی ایک سے بھی خالی نہیں ہوتا، اور خالی نہیں ہونا چاہیے. اس کا دل ان 3 باتوں کا پختہ ارادہ کرے. بندہ اپنے آپ سے یہ 3 باتیں بیان کرتا رہے، اپنے اعضاء کو ہر وقت ان میں مصروف رکھے. غور فرمائیے کتنی مختصر نصیحت ہے، کتنی زبردست نصیحت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے اس مختصر سی نصیحت کے اندر پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا. آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم اس نصیحت پر عمل کریں گے. اپنے ذہن میں ان 3 باتوں کو بٹھا لیجئے. پہلی بات، شریعت کے احکام کو بجا لانا ہے. دوسری، شریعت کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا ہے. اور تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا ہے. بے صبری نہیں کرنی، واویلا نہیں مچانا، شور شرابہ نہیں کرنا. مصیبت آئے، پریشانی آئے، شور نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس سبق آموز نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ عزبِ غوث اعظم ولایت اپنی رحمت سے فرما عنایت، اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے. شہنشاہ بغداد غوث پاک 91 سال ظاہری حیات سے اب متصف رہے، دنیا میں تشریف فرما رہے. 91 سال عمر تھی آپ کی، اور ان 91 سالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے علماء کرام نے. ولادت سے لے کر 18 سال آپ کی زندگی کا پہلا حصہ آپ جیلان شریف میں رہے، یہیں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. 18 سال سے 51 سال کی عمر، یہ وہ عمر تھی تقریباً 33 سال بنتے ہیں. اس میں آپ بغداد تشریف لائے، علم دین حاصل کیا، مجاہدات کیے، جنگلوں میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے، ذکر و فکر میں مصروف رہا کرتے. اور 51 سال سے لے کر 91 سال 51 سے 91 تک تقریباً یہ 40 سال بنتے ہیں. اس میں باقاعدہ آپ نے درس و بیان کیا، درس و بیان شروع فرمایا، نیکی کی دعوت عام کی، علم دین کی روشنی پھیلائی اور ہدایت کے چراغ جلائے، لوگوں کو دین حق کی راہ دکھائی، سنتوں کو عام کیا، ہزاروں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا، سیدھے راستے کا مسافر بنایا. اور کمال کی بات ہے کہ غوث پاک کی زندگی کے ان تینوں مراحل، ان تینوں مرحلوں کی ابتدا غیبی اشاروں اور بشارتوں سے ہوئی. جس رات شہنشاہ بغداد کی ولادت ہوئی، غوث پاک کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات آپ کے والد محترم سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں سرکار کا دیدار نصیب ہوا. آپ نے بیٹے کی بشارت، بیٹے کی مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، یا ابا صالح، اے ابو صالح، اعطاک اللہ ابنا، اللہ پاک نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے. ابھی پیدا نہیں ہوئے، پہلے سے بشارت مل گئی. ہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ، تمہارا یہ بیٹا میرا بھی دوست ہے، میرا محبوب بھی ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی پیارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا،
وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ۔ اے ابو صالح، اولیاء کے درمیان تمہارے بیٹے کی وہ شان ہے جیسی نبیوں اور رسولوں کے درمیان میری شان اور عظمت ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ اولیاء کے درمیان غوث پاک ایسے ہیں جیسے انبیاء کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھی غوث پاک کی ولادت کے وقت بشارت۔ جب آپ 18 سال کے ہوئے تو آپ کو ایک غیبی اشارہ ملا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ حج کے دن تھے پر مجھے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک بیل میرے آگے آگے چل رہا ہے۔ اچانک اس بیل نے میری طرف دیکھا، کہا اے عبد القادر ما لہذا خلقت، آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ غوث پاک فرماتے کہ میں نے بیل کو زبان انسانی زبان میں یہ باتیں کرتے دیکھ کر سنا تو میں حیران کہ یہ کیا، میں گھبرا گیا، میں گھر لوٹ آیا، میں اپنے گھر کی چھت پر آ گیا۔ مجھے اپنے گھر کی چھت سے یعنی جیلان شریف سے عرفات کا میدان نظر آ گیا۔ میں نے میدان عرفات میں حاجیوں کو کھڑے دیکھا، حج کے دن تھے، لائیو دیکھ لیا بغیر کسی مادی کنیکشن کے دیکھ لیا۔ آج کل تم دیکھ لیتے ہیں نا، لائیو دیکھ لیتے ہیں، فیس بک پہ، چینلز پہ، یوٹیوب پہ لائیو دیکھتے ہیں۔ غوث پاک نے بغیر ان کنیکشنز کے، روحانی کنیکشن سے لائیو میدان عرفات جیلان سے بغداد سے وہاں تک دیکھ لیا، حاجیوں کو وہاں کھڑے دیکھ لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوا، کہا امی جان مجھے راہ خدا میں وقف کر دیں، مجھے بغداد جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں علم دین حاصل کروں اور نیک لوگوں کی زیارت کروں۔ امی جان نے فرمایا بیٹا میں تجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے سے جدا کر رہی ہوں، اب قیامت کے دن ہی میں تمہیں دیکھوں گی۔ یہ تھی غوث پاک کی سیرت کا دوسرا مرحلہ۔ والدہ محترمہ سے اجازت لی، بغداد تشریف لے گئے۔ 33 سال والدہ سے دور رہے، 33 سال۔ آج ہم اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے، ہاں دنیا کی تعلیم کے لیے، مال کمانے کے لیے دور کر لیتے ہیں، خیر ہے 10 سال دوسرے ملکوں میں بیٹھا رہے، مال کماتا رہے، خیر کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں علم دین کے لیے نہیں بھیجیں گے، نہیں دور نہیں رہ سکتے بچے سے، 1 سال کے لیے بھی نہیں بھیجیں گے۔ 8 سال درس نظامی کا کورس کرنا نہیں بھیجیں گے، حفظ کے لیے کہیں کسی مدرسے میں ڈالنا تو اپنے سے جدا کرنے کا ذہن نہیں، دور نہیں رہ سکتے بچے سے، نہ بچہ رہ سکتے۔ ہاں دنیا کمانی ہو تو پھر بچہ بھی رہ سکتا ہے، تو پھر خود بھی رہ سکتے ہیں۔ جاب کرنی ہو، کاروبار کرنا ہو، ملازمت کرنی ہو تو پھر بے شک دور پڑا رہے، ساری زندگی پڑا رہے، لیکن بچے کی آخرت کے لیے، علم دین کی خاطر کبھی بھی دور نہیں کرتے۔ غوث پاک کی والدہ نے 33 سال اپنے بچے کو دور رکھا، 33 سال تک آپ علم دین سیکھتے رہے، اپنی والدہ سے جدا رہے، مجاہدات کرتے رہے، جنگلوں میں جا کر عبادات کرتے رہے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر 51 سال ہوئی، 51 ایئرس آپ کی عمر ہوئی، تو آپ کو ایک حکم ملا، پھر آپ کی زندگی کا ایک تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد مجھے عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی۔ ایک تو خواب میں ہوتی ہے نا، خوش نصیبوں کو حضور جاگتے ہوئے بھی اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں، جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ جاگتے ہوئے بھی اپنے نبی کا دیدار کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے بیٹے تم درس و بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی حضور میں اجمی ہوں اور یہ بغداد کے لوگ عربی ہیں، تو میں کیسے ان کے اندر بیان کروں، زبان کا فرق ہے، میں زبان پہ اتنا عبور نہیں ہے، تو یہ لوگ زبان کے ماہر ہیں عربی کے، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ حضور نے فرمایا منہ کھولو۔ غوث پاک کہتے میں نے اپنا منہ کھولا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا، کہا اب جاؤ جا کے واعظ و نصیحت کرو، اب درس و بیان کرو، تقریر کرو۔
غوث پاک فرماتے ہیں پھر نماز ظہر کے بعد مجھے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کی زیارت ہوئی. آپ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ واضح و نصیحت کرو. اس کے بعد باقاعدہ حضور غوث پاک نے درس و تدریس کا سلسلہ 51 سال کے بعد شروع کر دیا. مسلسل نیکی کی دعوت دیتے تھے. غوث پاک ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے اور ابراہیم بن سعد فرماتے ہیں کہ غوث پاک علماء والا لباس پہنتے، اونچی جگہ بیٹھتے اور درس و بیان فرماتے، تقریر کیا کرتے تھے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ شروع میں 2-3 بندے میری تقریر سنتے تھے، پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لوگ دور دراز سے آنا شروع ہو گئے، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، پیدل، اونٹوں پہ. اور ایک وقت وہ آیا کہ میرے مجمع میں 70,000 لوگ ہوا کرتے تھے. اور غوث پاک کی کرامت ہے کہ شان دیکھیں، 70,000 کے مجمع میں اس بغیر مائک کے آواز پہنچا رہے تھے. غوث پاک کی شان تھی. غوث پاک کے شہزادے حضرت عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی محفل میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ ہوا کرتے تھے. ان میں 400 علماء تو وہ ہوتے تھے جو باقاعدہ قلم دوات کے ساتھ غوث پاک کی باتیں فرامین لکھا کرتے تھے. شیخ عمر کی مانی فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور غوث پاک کے بیان میں کسی نے توبہ نہ کی یا کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوا. غوث پاک خود فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 5,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1,00,000 سے زیادہ گناہ گاروں نے توبہ کی. بیان سن کے توبہ گناہ گار کر لیں، زباں میں وہ دے دو اثر غوث اعظم. حضور غوث پاک نے اپنے مدرسے میں ایک بار بیان فرمایا، مدرسے میں بیان فرمایا تو اس دوران آپ نے فرمایا کہ اے مالدارو، اگر دنیا کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو. پھر غوث پاک نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اللہ پاک کے عیال ہیں. اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے کہ جو اللہ کے عیال کو فائدہ پہنچائے. عیال اول سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محتاجی. وہ لوگ جن کا خرچ، جن کا نفقہ آدمی پر لازمی ہوتا ہے، مثلا زوجہ ہے، اولاد وغیرہ، ان کو عیال کہتے ہیں، اہل و عیال. تو حضور غوث پاک نے اپنے بیان کے اندر وہ حدیث پاک ذکر فرمائی، اس میں تمام انسانوں کو اللہ کا عیال فرمایا گیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اللہ کا عیال ہے، ان کو سب کو اللہ رزق دے رہے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے سب کا رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا. اللہ پاک سب کو رزق دیتا ہے، سب کو پالتا ہے، اور اللہ کا پیارا وہ ہے جو اللہ کے عیال کا فائدہ کرے، جو اللہ کے عیال یعنی اللہ کے بندوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے، وہ اللہ کا محبوب ہے. علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کو علم دین سکھانا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، لوگوں پر رحم کرنا، شفقت کرنا، لوگوں پر مال خرچ کرنا، غرض شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بھی دنیاوی یا دینی فائدہ لوگوں کو پہنچایا جائے جس سے لوگ خوش ہو جائیں، جس سے اللہ کے بندوں کا دل خوش ہو جائے، یہ سب کچھ نفع پہنچانے میں شامل ہے. اب کسی سے مسکرا کے بات ہی کر لیتے ہیں کہ میرے اللہ کا بندہ ہے، میں مسکراؤں گا تو یہ اللہ کا بندہ خوش ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کے بندوں کو خوش کرتا ہے. کبھی بندہ مال سے خوش کرتا ہے، کبھی کوئی تحفہ دے کے خوش کرتا ہے، کبھی کسی اور کا کوئی کام کر کے خوش کرتا ہے، کوئی مشکل میں اس کی مشکل آسان کر کے خوش کرتا ہے. کبھی دنیاوی غرض سے کسی کی مدد نہ کرے، میرا کام آئے گا، یا اس نے میری مدد کی تھی تو میں اس کی مدد کر رہا ہوں، یا اس سے کوئی فیوچر میں کام نکلوانا ہے، کام پڑ سکتا ہے. ہماری عموماً یہی نیتیں ہوتی ہیں، لیکن نیت ہو اللہ کی رضا.
میں اس لیے اس بندے کی مدد کر رہا ہوں، میرے اللہ کا بندہ ہے، میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اس بندے کا فائدہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، اللہ کی محبت کی وجہ سے میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں، میں اس بندے کا دل خوش کر رہا ہوں، میرے اللہ کا بندہ ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن خضر حسینی سے روایت ہے کہ سرکار غوث اعظم کی نظر ایک پریشان حال فقیر پر پڑی۔ غوث پاک نے جب اس پریشان فقیر کو دیکھا تو آپ بھی پریشان ہو گئے، اور یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے، جب کسی مسلمان کو پریشان دیکھے تو اس کا دل بھی پریشان ہو جانا چاہیے، میرا بھائی کیوں پریشان ہے، اور پوچھا کہ ما شأنک، تجھے کیا ہوا؟ فقیر نے کہا کہ میں دریا کے پار جانا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں کشتی کا کرایہ دوں اور دریا پار کر لوں، اور جو کشتی والا ملاح ہے بغیر کرایے کے بٹھاتا نہیں کشتی میں، ملاح کے اس رویے سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ حضور غوث پاک نے اس فقیر سے کہا، راوی کہتے ہیں کہ فقیر نے ابھی اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ ایک شخص بارگاہ غوثیت میں آیا، اس نے ایک تھیلی نذرانے کے طور پہ پیش کی، غوث پاک نے اس تھیلی میں جو دینار تھے، تقریباً 30 دینار تھے سونے کے سکے، وہ 30 کے 30 دینار اس کو دے دیے، فقیر کو دے دیے، غریب کو دے دیے، اور فرمایا کہ یہ تمام دینار اللہ کو دے دو، اور اسے کہنا کہ آئندہ وہ کسی غریب کو اس طرح تنگ نہ کرے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، اور چپ کر کے دریا کے پار لے جایا کرے۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے شیخ عبد الرزاق کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ غوث پاک حج کے لیے روانہ ہوئے، کثیر مریدین بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ان دنوں میں حج لوگ پیدل کرتے تھے، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پر حج کے لیے جاتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ راستے میں ایک گاؤں آیا، اس کا نام تھا ہلا نامی ایک گاؤں آیا۔ غوث پاک نے اس گاؤں میں رکنے کا ارادہ کیا کہ کچھ دیر ریسٹ کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس گاؤں میں سب سے غریب گھر کس کا ہے؟ تلاش کیا گیا، ایک گھر جو سب سے زیادہ غریب تھا، بلکہ خیمہ ہی تھا، وہ ڈھونڈ نکالا خادمین نے، آپ کی نظر پڑی، ٹوٹا پھوٹا پرانا سا گھر تھا، اس میں ایک بوڑھا اور ایک بوڑھیا رہتے تھے، ان کی چھوٹی سی بچی تھی، گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ ہم ادھر رہیں گے، ان سے اجازت لی کہ آپ ہمیں یہاں کچھ دیر یا ایک رات کے لیے رکنے کی اجازت دیجیے، ہم پھر صبح آگے روانہ ہو جائیں گے۔ آپ وہاں رک گئے، وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے۔ اس غریب کی قسمت ہی جاگ اٹھی کہ غوث پاک نے اس گھر میں کیا فرمایا۔ اب غوث پاک اس کے گھر تشریف لے آئے، بوڑھے شخص نے بڑی ادب سے عاجزی کے ساتھ رکنے کے لیے اپنا مکان حاضر کر دیا۔ غوث پاک اپنے خدام سمیت وہاں تشریف فرما، قیام فرما ہو گئے۔ اب غوث پاک کوئی معمولی شخصیت تو تھے نہیں، بڑا مقام تھا، بڑا نام تھا، دور دور تک شہرت تھی۔ آپ اس گاؤں میں جب تشریف لائے، یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ اس گاؤں میں غوث پاک ٹھہرے ہوئے۔ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علاقے کے رئیس غوث پاک کی زیارت کے لیے، ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اب بڑا ریکویسٹ کی، عرض کی، حضور ہمارے مکان بڑے بڑے عالیشان مکانات ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ آپ نے انکار کیا، نہیں، ادھر ہی ٹھہرنا ہے۔ اب غوث پاک کے پاس جو لوگ ملنے آئے، اس میں امیر لوگ بھی تھے، انہوں نے نذرانے پیش کرنے شروع کر دیے۔ کوئی بکری لا رہا ہے، کوئی بھینس لا رہا ہے، کوئی سونا لا رہا ہے، کوئی چاندی لا رہا ہے، کوئی اناج لا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس غریب کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں نہ ڈھیر لگ گیا۔ غوث پاک نے وہ سارے تحائف اس غریب کو دیے، آپ آگے حج کے لیے روانہ ہو۔ شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ 2 سال کے بعد میرا اس گاؤں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس گاؤں کا سب سے امیر شخص وہی غریب آدمی تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو بھائی، تم تو اتنے غریب تھے؟ اس نے کہا کہ غوث پاک کی ایک رات یہاں رہنے کی برکت نے مجھے امیر کر دی، کہ جتنی بکریاں، گائے،
غوث پاک نے دیے تو اتنی برکت ہوئی، انہوں نے آگے بچے دیے، اور یہ جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں اس وقت میں علاقے کا سب سے مالدار میں غوث پاک ایسے ہیں جس پہ نظر کر دیتے ہیں نا اسے پھر کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم، اگر سلطنت کی ہوس ہو فقیرو کہو شیئا للہ یا غوث اعظم۔ تو دیکھا آپ نے کیسے غریب نواز ہے، غریبوں سے ہمدردی کرنے والے ہیں، اپنے نانا جان کی دکھیاری امت کے درد اپنے دل میں رکھنے والے ہیں۔ لیکن آپ چاہتے کسی امیر زادے کے یہاں بھی قیام کر لیتے، لیکن سبحان اللہ شان دیکھیے کہ گاؤں کے سب سے غریب شخص کے ہاں آپ نے رات گزاری۔ کھلا دے جو مرجھائی کلیاں دلوں کی، چلا کوئی ایسی ہوا غوث اعظم، دکھا دے ذرا مہر رخ کی تجلی کہ چھائی ہے غم کی گھٹا غوث اعظم۔ تو اے غوث پاک کے دیوانوں غور فرمائیے، جب ہمارے پیروں کے پیر حضور غوث پاک غریبوں کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں، غریبوں کی اتنی دلجوئی فرماتے ہیں، کیا ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے، قادری کہلانے والے اور دیگر اولیاء کی محبت کا دم بھرنے والے غریبوں کی مدد کے لیے جیب سے چند روپے نکال نہیں سکتے؟ کیا ہم غریبوں کے ساتھ اپنے منہ کا نوالا نہیں بانٹ سکتے؟ کیا ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ کیا ہم یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم غریبوں کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کر سکتے؟ ان کی عزت نفس کا خیال ہم نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم غریبوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے یا اللہ اس کو مال عطا فرما دے، یا اللہ اس کو بھی لاکھوں کروڑوں عطا فرما، اربوں عطا فرما دے؟ کیا ہم غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم کہتے بس اپنے حالات ٹھیک نہیں، مہنگائی بہت ہے، کسی اور کا خیال ہی نہیں رکھتے؟ افسوس ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں غریب بھوک سے بلکتے ہیں، اور بڑی بڑی شادی حالوں میں یا جہاں بھی غمی خوشی کے فنکشنز ہوتے ہیں کتنا رزق ضائع کیا جاتا ہے، بالکل وہ تو اس میں کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتے چلو یہ بچ گیا کسی غریب کو ہی کھلا دیں۔ شادیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، وہاں جو حالت دیکھتے ہیں، ٹکے کباب اور مچھلیاں تلی نہ جانے کیا کیا کھانے جو ہم غریب دیکھ کے ترستا رہتا ہے، اسی کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اسی طرح گھروں میں رزق ضائع کیا جاتا ہے، چاہے غمی کا فنکشن ہو خوشی کا فنکشن ہو، یہی حال ہو رہا ہے، رزق کا ضیاع ہو رہا ہے، غریب کو کھلانے کی بجائے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے، کوئی غریب کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ بس اوقات ماں باپ غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کا گلا دبا دیتے ہیں، پھر خودکشی کر لیتے ہیں، مگر ہمارے عیش و عشرت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کوئی نفلی صدقہ خیرات تو کیا کرنا ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پوری زکوٰۃ تک نہیں دیتے، عشر جن پہ ضروری ہوتا دینا وہ عشر نہیں دیتے۔ معاشرے میں غربت، افلاس، تنگ دستی، غم، دکھ، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہمدردی کا، غم خواری کا، سخاوت کا جذبہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین غریبوں سے، بے سہاروں سے، غم کے ماروں سے کتنی محبت کرتے تھے، کس حسین انداز سے دل جوئی کیا کرتے تھے، اور ہم اگر کسی کی ہیلپ کرتے بھی ہیں تو سیلفیاں بنا کے اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، فوٹو بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے کہ ہم کی فلاں غریب کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے دل خراش واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، کسی کی غریب کی مالی امداد کرتے ہیں، کوئی راشن دینے والا، کھانے پینے کی چیزیں دینے والا بندہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ 8-10 افراد کے ساتھ مل کے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، دینے والا ہے کہ باقی کہتے ہیں چلو ہماری بھی فوٹو بیچ میں آ جائے گی، کس نے بھی شاید کوئی دال چاول دیے ہوں گے، میڈیا پہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے کہ ایسے موقع پر اس غریب پر کیا گزرتی ہوگی۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ جب ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے بزرگوں کی سیرت سے بالکل مخالف سم چل رہے ہیں، ان کی بتائے ہوئے طریقوں سے ہم بہت دور ہیں۔ ہمارے معاشرے کا حال بھی دیکھ لیجیے، آپ سکون کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، ہر بندہ بے چین ہے، بے سکونی کا شکار ہے، ہر بندہ ٹینشن کا شکار ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، عجیب کشمکش ہے، تنگ دستی ہے، گھروں کی سکون برباد ہے، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، مارا ماری ہے، بے روزگاری ہے، قتل و غارت، اغوا، بے حیائی، یہ کیا کچھ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا۔ کتنی پریشانی ہے جن میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں۔
ایک خوش باش انسان کو اپنے پاس بٹھا کر ذرا حال پوچھ لیجئے، وہ بظاہر خوش نظر آنے والا اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، غموں سے، دکھ درد سے ہر بندہ اندر سے بھرا ہوا ہے۔ یہ الگ بات کوئی شو نہیں کرتا کسی کو، ہر بندے کو اپنے اپنے عجیب و غریب قسم کے دکھ درد۔ پوری دنیا پر نگاہ ڈال دیجئے، مسلمان پس رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، دوسری قوموں مسلمانوں کو دبا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یقین مانیے ہمیں واپس پلٹنا ہی پڑے گا، اپنے اسلاف کے پاکیزہ کردار سے رہنمائی لینی پڑے گی، اپنے بزرگوں کے طرز عمل کو اپنانا پڑے گا، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے جہاں والو تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان۔ تو اس زندگی کو غنیمت جانو۔ غوث پاک ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، اپنے ایک حدیث پاک بیان کی، فرمایا اللہ کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من فتح لہ باب من خیر، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے، فلینتہزہ، تو اسے چاہیے کہ لپک کر اس میں داخل ہو جائے۔ فإنہ لا یدری متى یغلق علیہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب وہ دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے۔ جب بھی کسی نیک کام کا موقع ملے، کوئی بھلائی کا موقع ملے، نیکی کرنے کا موقع ملے، تو فوراً کر لو، کچھ پتہ نہیں اگلے لمحے توفیق چھن جائے۔ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگلی نماز کے اللہ توفیق ہی نہ دے، آج جمعے کے لیے آئے، اگلا جمعہ اللہ پاک اپنے گھر میں آنے ہی نہ دے، درس و بیان سن رہے ہیں، آئندہ اللہ توفیق ہی نہ دے کہ ٹھیک ہے جی ہم وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا نماز کا، ہمارے پاس درس و بیان میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں تھا، بیان سننے کا وقت نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے کہ مجھ سے نیکیوں کی توفیق چھن رہی ہے، مسجد میں آنے کی توفیق، نمازوں کی توفیق، علم دین سیکھنے کی توفیق، نیک کاموں کی توفیق مجھ سے چھن رہی ہے۔ میں نیک لوگوں کے بارے میں دل میں بدگمانیاں پالے بیٹھا ہوں، بغض و کینہ اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہوں، اپنے سینوں کو کینے سے گندا کیے بیٹھا ہوں۔ نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوں، نمازیوں کے بارے میں تو بے نمازی ہو کر نمازیوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے یہ نیکیوں کی توفیق چھین لی گئی ہے اور میں وہ اپنے دل کو منا رہا ہوں کہ نہیں میں بڑا مصروف آدمی ہوں اس لیے مجھے ٹائم نہیں ملتا، ذکر و اذکار کا وقت نہیں ہے، تلاوت کا وقت نہیں ہے، درود پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نمازوں کا ٹائم نہیں ہے، درس و بیان سننے کا، علم دین کا ٹائم نہیں ہے۔ ہاں کمانے کے لیے سارا ٹائم ہے، دنیا بنانے کے لیے سارا ٹائم ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ یعنی عجیب معاملہ ہے حدیث پاک میں کہ جلدی لپک کر دوڑو، بھلائی کا دروازہ یہ کسی ٹائم بند ہو سکتا ہے۔ کتنے ایسے نمازی ہیں کچھ عرصہ نظر آتے ہیں، 6 مہینے سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہی 2 3 سال تک غائب ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، نمازوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اللہ پاک جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق بند نہیں کرتا، رزق ہو سکتا ہے اس کا پہلے سے ڈبل ہو، لاکھ کما رہا ہے تو 10 لاکھ کما رہا ہوگا، یہ دیکھ کر کبھی رشک نہ کریں کہ فلاں نے تو نماز چھوڑ دی ہے اب بہت کما رہا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کی جو عیاشیاں ہیں وہ بند نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ بڑھا دے۔ اللہ پاک اس سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی پڑے گی اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے دعا یہ کرتے رہنا ہوگا۔ اور اس پاک نے مزید فرمایا کہ لوگوں تم پر لازم ہے موت کو یاد کرو، مصیبت پر صبر کرو، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرو، تو ہو سے پاک فرامین پر کاش ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹیں گے تو پھر تباہی اور بربادی ہی ہے۔ آج ہم نے جو غوث پاک کے چند ایک فرامین سنے، اللہ کرے ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، موت کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ غوث پاک کی بڑی شان ہے، چل ہم روزانہ درس و بیان میں بھی غوث پاک کا تذکرہ نمازوں کے بعد بھی کرتے سنتے ہی رہتے ہیں کہ بڑی شان والے ہیں۔ سلطان الاولیاء سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ بغداد شہر دی کیے نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہوں، اور شہر تیرے دے میں ٹکڑے منگساں تر رل ساں سنگ فقیرہ ہوں، اور اے تن میرا
ایک تن میرا ٹکڑے ٹکڑے جی درزی دیا لی رہا ہو اور شہر تیرے دے میں ٹکڑے مانگ سا رال سا سنگ فقیرہ ہوں یہ سلطان بہبر مارے کہ تیرے شہر کے ٹکڑے تیرے شہر میں گھوم کے میں گلے میں ڈال کے وہ چیتھڑے اور میں فقیروں کے ساتھ شامل ہو کے اور میں پھر قرضہ میرا میرا ہوں. غوث پاک کی بڑی اعلیٰ شان ہے. اور اعلیٰ حضرت دیکھا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. جو غوث پاک کے نام سے جلتے ہیں ختم غوثیہ کو غوث پاک کے لنگر کو حرام کہتے ہیں اور معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا اولیاء کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں. غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر والا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. جب بندہ بہت کوئی اونچی چیز دیکھتا ہے نا آنکھیں چودیا جاتی ہیں پھر ملتا ہے چیک کرتا ہے شاید کوئی آنکھوں میں کچھ اجالا آ گیا نظر نہیں آ رہا. وہ شان ہے آپ کے تلووں کی. وہ شان ہے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں تلوے کو دیکھنے کے لیے. تلوے کی شان کو دیکھنے کے لیے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول آ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. تجھ سے در در کو سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اور حشر تک گلے میں رہے پٹا تیرا. تیری عزت کے نثار اے میری غیرت والے آ صد آہ کہ یوں خار ہو بروا تیرا. بد سہی اے غوث پاک ہم آپ سے محبت کرتے ہیں گناہگار ہیں کیسے بھی ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا. تو غوث پاک اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں غوث پاک کا دیوانہ رکھے. وما علینا الا البلاغ.